بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمیٰ خان براق ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ رات کو ایک بہت بڑی سفارتی میدان میں ہماری کامیابی ہوئی ہے، جس میں BLA کو اور مجید بریگیڈ کو انٹرنیشنل لیول پہ، عالمی سطح پہ جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا گیا ہے، جس سے ابھی بھی بلوچستان میں وہ بلوچ قومیں، وہ بلوچ افراد جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور نام نہاد ان بلوچ قوموں کا ساتھ دے رہے ہیں جو کہ دہشت گرد تنظیمیں ڈکلیئر ہو چکی ہوئی ہیں، ابھی بھی ہوش کے ناخن لے لیں اور ابھی بھی یہ سوچ لیں کہ یہ تنظیمیں عالمی سطح پہ جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہوئی ہیں۔ اب ان کا جو بھی ساتھ دے گا وہ دہشت گرد ہی کہلائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بلوچستان میں انٹرنیٹ کی بندش بدستور قائم ہے، اور یہ اس وقت تک رہے گی جب تک بلوچستان میں امن کا قیام عمل میں نہ لایا جائے۔ اس کے علاوہ میں آپ سے آج کے پروگرام کے حوالے سے بتانا چاہوں گی کہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں عبدالمتین اخونزادہ صاحب۔ بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ اور عبدالمتین اخونزادہ صاحب جو ہیں وہ آج ہم سے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کچھ ایسی باتیں کریں گے جس سے شاید شعور یا لاشعوری طور پہ ہمارے نوجوان جو کہ اسلام اور شریعت کے راستے سے بھٹک چکے ہیں، ان کے بارے میں وہ حقائق جو کہ آپ لوگوں کو بتانے بہت ضروری ہے، کیونکہ بلوچستان میں بدامنی اور بلوچستان میں دہشت گردی کی طرف جانے والے نوجوان کیوں اپنے راستے سے بھٹک رہے ہیں، ان کے لیے شریعت نے کون سا راستہ بتایا ہوا ہے اور کون سی راہ پہ جا کے وہ صحیح ٹریک پہ چل سکتے ہیں۔ تو اخونزادہ صاحب، میں بغیر اپنا وقت ضائع کیے آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی قرآن اکیڈمی کو جوائن کیا ہے، تو قرآن اکیڈمی کا آپ کے نظر میں کیا ایک قیام عمل کا مقصد ہے، یا کیا اس کا مقصد ہو سکتا ہے کہ وہ نوجوانوں کو صحیح راستے پہ لے کر آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ میڈم براق کا اور آپ کی پوری ٹیم کا۔ براق خود ایک بڑا زوردار اور پاورفل لفظ ہے، اور ظاہر ہے اس وقت جو میڈیا کی قوت ہے وہ براق کی ہم مانی ہے، تو امید ہے کہ یہ جو اس وقت ذہنوں کے اندر ایک انتشار ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ہے کوشچن کی صدی، سوال اور اس کا جواب تلاش کرنا اور جستجو کرنا، اور یہ ضرورت بھی ہے۔ دنیا چونکہ مادی طور پہ بہت آگے چلی گئی ہے، اور یہ سب سوال سے ہی ہوا ہے، کوشچن سے ہی ہوا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا اب تک ہم اس سے کتراتے ہیں کہ سوال پوچھنا نہیں چاہیے، اگر کوئی سوال پوچھے تو پھر اس کا جواب نہیں مل پاتا ہے۔ قرآن اکیڈمی حکومت بلوچستان کا پروجیکٹ ہے، ریلیجیس افیئرز جو ڈپارٹمنٹ ہے۔ جام کمال صاحب جب چیف منسٹر تھے تو ان کا ہی آئیڈیا تھا، انہوں نے اس کو کوئٹہ میں اور بیلا میں، تو کوئٹہ کے اندر اس کی عمارت اب مکمل ہوئی ہے، اور مجھے پچھلے مہینے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا تھا کہ اعزازی طور پہ اس کے ڈائریکٹر کے لیے، تو میرے لیے تو خیر یہ زندگی کا اعزاز ہے کہ ہم قرآن حکیم کی خدمت جو ہے وہ سرکاری سطح پہ یا سرکاری وسائل کے ساتھ کر سکیں۔ تو اس کا ایک بڑا ڈیٹیل مینڈیٹ ہم نے طے کیا ہے، اس میں بطور خاص جو ٹیکنالوجی سے ابھرتے ہوئے سوالات ہیں بچوں کے، بچیوں کے، خواتین کے، معاشرے کے تمام طبقات کا، تو اس کو ایڈریس کرنے کا انشاءاللہ ایک بہت ڈیٹیل پروگرام جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آئے گا۔ اخونزادہ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اگست کا مہینہ ہمارے پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا مہینہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم جشن آزادی مناتے ہیں۔ آزادی کی قدر و قیمت ان سے پوچھی جائے جن کے پاس آزادی نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، بلکہ ڈیٹیل میں یہ بتائیے گا کہ آزادی کی نعمت کیا ہے، اور قرآن اور شریعت کی روح سے اس کو منانا اور اس کی قدر و قیمت کرنا کتنا ہم پہ لازم ہے؟ یقیناً آزادی ایک بہت پیارا اور بہت معنی خیز لفظ ہے، اور قرآن نے ویسے تو ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق کا قول ہے بڑا معروف، پوری دنیا کے لیڈرز کے لیے وہ ایک گائیڈ لائن ہے کہ ماؤں نے تو بچوں کو آزاد جنا ہے، تو یہ جو غلامی اور جبر کا نظام ہے یہ کہاں سے انسانوں کے سروں پہ مسلط ہے۔ بے شک قرآن نے جو انسانی کہانی ہے وہ قرآن حکیم میں 6 جگہ بیان ہوا ہے کہ جو پہلا معرکہ ہوا ہے انسان اور فرشتوں کا اللہ کے دربار میں، جس پہ فرشتوں نے اعتراض کیا، سورہ بقرہ میں بھی ہے، باقی جگہوں پہ بھی وہ تفصیل سے ہے کہ جب مالک نے کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب تخلیق کرنے والا ہوں، تو اس پہ فرشتوں نے کہا کہ عبادت تو ہم کر رہے ہیں، تو مالک نے کہا کہ میں انہیں علم منتقل کر رہا ہوں، جس طرح ہم اس وقت کہہ رہے ہیں کہ علم انسٹال ہوتا ہے، تو میں انہیں علم دے رہا ہوں اور اپنا اختیار دے رہا ہوں۔ تو قرآن حکیم کا اور مذہب کا تو بنیادی فوکس یہ ہے کہ فرد کی، مرد ہو عورت ہو، اس کی شخصیت ڈیولپ ہو، وہ ایک توانا اور آزاد اور باوقار انسان بنے، اور پھر جو اجتماعی آزادیاں ہیں ظاہر ہے کہ قرآن اس کا قائل ہے، اور اسی کے لیے ہی تمام حقوق مرتب کیے ہیں۔
یہ جو ہمارے باہمی حقوق کا ایک نظام ہے اس کا دائرہ ہے ہی ہے کہ میں آپ کا احترام کروں، آپ والد کا احترام کریں، شوہر کا احترام کریں، بھائیوں کا احترام کریں، ہمسائے کا احترام کریں، قبیلے کا احترام کریں. پھر جو اس وقت ہماری دائرے ہیں جب سے نیشن اسٹیٹس بنے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک دائرہ کار جب ہمارا بنتا ہے، ایک اسٹیٹ بنتا ہے، ملک بنتا ہے، تو اس کا احترام جس کو ہم عمرانی معاہدہ کہتے ہیں، عمرانیات کے علم میں ایک بڑا اس وقت تفصیل وہ ہے. اگرچہ مغرب اس پہ بہت آگے گیا ہے، ابھی مشرق کی بطور خاص مسلمان معاشرے جو ہے ہم اس طرح کا ذہنی ارتقاء کے اس سے نہیں گزرے ہیں. حالانکہ ہمارے مذہب نے یہ چیزیں پہلے ڈکلیئر کی ہیں کہ جب ابھی عیسائیت اور باقی مذاہب اس طرح کے اندھیرے میں تھے، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایک کلیئر لائن جو ہے اسی کی بنیاد پہ تمام سوسائٹی کو عرب میں اور پھر باقی دنیا کے اندر تشکیل دی ہے. لیکن ظاہر ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، الگ بحث ہے کہ پھر غلامی کا دور آیا، پھر ملوکیت آیا، پھر بادشاہ آتے اور قبائلیت پھر جو ہے وہ لوگوں پہ حاوی ہوئی. لیکن قرآن اس پہ کلیئر ہے، اور میرا خیال ہے کہ مسلمان سوسائٹیوں کی تشکیل نو اگر ہوگی قرآنی تعلیم یا قرآنی روح کے مطابق، تو انسان باوقار بھی ہوگا، آزاد بھی ہوگا، اور تمام انسان ہوں گے. یعنی انسانوں سے مراد جو ہے وہ خواتین بھی ہے، وہ بچیاں بھی ہے، وہ عام آدمی بھی ہے. اس وقت تو ایک صورت یہ ہے نا کہ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس اسکل ہے، وہ تو کہیں نظر آتا ہے، جو عام آدمی ہے تو لیکن بہت بے شمار حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی بہت باوقار ہے، وہ خاتون بہت خوبصورت ہے، بہت محفوظ ہے کہ جو اپنی عبادت کرے، اپنی حیا کا خیال کرے، یا مردوں کے متعلق، جوانوں کے متعلق کا ہے. تو فرد کی آزادی بھی بہت قیمتی ہے، لیکن جو اجتماعی آزادی ہے ان کا احترام پھر بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے. حضرت صاحب، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اجتماعی طور پہ یا انفرادی طور پہ آزادی بہت مطلب ایک امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے. آپ کی نظر میں، یا پھر وہی شریعت کی روح سے پوچھوں گی کہ قوم پرستی کیا حیثیت رکھتی ہے انسان کے لیے؟ قوم پرستی اگر یعنی قوم کا قرآن نے سورہ حجرات میں یہ تشریح تو کی ہے کہ یہ پہچان کا ذریعہ ہے، یہ تعارف کا ذریعہ ہے کہ جی ہم پاکستانی ہیں، ہم ایرانی ہیں، ہم افغانی ہیں، یا پھر پاکستان کے اندر جو انٹرنل قومیں ہیں، کوئی بلوچ ہے، کوئی پشتون ہے، کوئی پنجاب کا رہنے والا ہے. جو انسان کی تخلیق اصل میں ماں کے پیٹ میں بھی مٹی سے ہوتی ہے. یہ مٹی کی محبت جو ہے وہ انسان کے سرشت میں ہے. اس وقت دنیا کے جو سب سے تازہ ترین معجزہ ہے وہ غزہ کے لوگوں کا ہے. کل بھی وہاں ایک صحافی قتل ہوئے، شہید ہوئے، اس کی بچی کا جو اس کے ساتھ 8-10 سال کی بچی ہے، جو اس کی ویڈیو آئی ہے، اور ابھی میں کہہ رہا ہے کہ بھی ٹرمپ نے ہمیں کہا ہے کہ آپ اردن چلے جائیں، آپ مصر چلے جائیں، آپ ترکی چلے جائیں، تو وہ بچی کہتے ہیں نہیں، ہم نے یہیں رہنا ہے. یہ ایک فطری محبت ہے. تو قوم کو اگر آپ اپنے دائرے میں رکھ لیں تو آپ کی شخصیت کو، سوسائٹی کو توانا کرتی ہے. اگر آپ اسے تعصب میں لے آئیں کہ کسی کے زبان کے، دیکھیں زبانیں خود جو ہے وہ الہامی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. بعض اوقات اس کو منع بھی کیا گیا ہے سورہ حجرات میں کہ ایک دوسرے کا تمسخر نہیں اڑایا، ہنس سے نہیں، نہ مردوں پہ نہ عورتوں پہ. تو اگر قوم اپنے دائرے کے اندر ہے پھر تو وہ ایک شخصی توانائی یا اجتماعی ترقی کا ذریعہ ہے. اور اگر وہ تعصب پہ آ جائیں، نفرت پہ آ جائیں، انتہا پسندی پہ آ جائیں، تو پھر ہماری حالت ہے جس وقت ہم منتشر ہے، ایک دوسرے کے قتل پہ ہم خوش ہوتے ہیں، تماشا بناتے ہیں. حالانکہ انسان کی اپنی شرف جو ہے، لقد کرمنا بنی آدم، قرآن نے کہا کہ آدم کے ہر بیٹے کو جو انسانی عزت ہے، انسان سے زیادہ کوئی اور مرتبہ کسی کا ہے نہیں. اگر وہ اس مرتبے پہ راضی نہیں ہے، انسان بننے کے راضی پہ مرتبے پہ، اور باقی مرتبوں کے تلاش میں ہے، تو وہ ایک مصنوعی سہارے تلاش کرتا ہے. اشرف المخلوقات ہو کہ وہ سب سے بڑا سہارا ہے وہی. اور آپ کو جس طرح میں حقدار ہوں ایک انسان ہونے کے ناطے عزت کے لیے، تو میرا فرض ہے، میرے حقوق میں یہ شامل ہے کہ میں زمین کے اوپر تمام انسانوں کی قدر کروں، چاہے اس کی زبان جو بھی ہو، اس کا عمر اور اسکل جو بھی ہو. مطلب قوم پرستی صرف آپ کی قوم جو ہے وہ صرف آپ کی پہچان ہو سکتی ہے، زبان صرف آپ کی پہچان ہو سکتی ہے، لیکن اس کو تعصب کے دائرے میں لے کر آنا یہ ایک غیر شرعی فطری ہو سکتا ہے. تعصب غیر شرعی ہے، غیر فطری ہے، اور وہ نشو و نما کے راستے میں رکاوٹ ہے. بالکل. اگر ایک مرد، ایک خاتون، ایک بچہ جو ہے وہ اپنی گلی کے اندر اس کے 3 زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، اور وہ صرف ایک زبان کے ساتھ، اگر ایک بچہ جو ہے وہ کلاس میں اسکول یا مدرسے کے کسی گلی میں ہے، کسی مارکیٹ میں، وہ کہتے ہیں میں صرف پشتو والوں سے بات کروں گا اور بلوچی سے نہیں کروں گا. بلوچ کہتا ہے کہ مجھے پنجابی زبان سے کوئی بات نہیں کرنی ہے. حالانکہ یہ بلوچی بھی
اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے. اور پنجابی بھی ایک ماں بولی جو ہے, مادری زبان, وہ تو ہر ایک کو پیاری ہے اور اس کا احترام بھی کرنا چاہیے, اسے پڑھنا بھی چاہیے. بالکل. لیکن اس سے تعصب کا, نفرت کا یا ایک دیواریں کھینچنے کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. خنزا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہماری نوجوان نسل جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ یا پھر ہم کسی بھی لیول پہ جا کے دیکھیں, نوجوان نسل بہت زیادہ بھٹک چکی ہوئی ہے. بھٹکنے سے میری مراد یہ ہے کہ ہم نے پڑھا بھی ہے اور ہم نے یہ سیکھا بھی ہے کہ کسی ایک انسان کو مارنا پوری انسانیت کو مارنا ہے اور کسی ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری نوجوان نسلوں میں, خاص طور پہ لڑکیوں میں, خودکشی کرنا یا خودکش کرنا یا فدائی کرنا ایک بہت بڑا عمل سمجھا جاتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کوئی صحیح اقدام ہے ان کا, یا یہ کرنا جائز ہے, یا کس طریقے سے ان کو روکا جا سکتا ہے؟ میں فتویٰ تو نہیں دوں گا, البتہ مجھے بھٹکنے سے یعنی نوجوان نسل کے بھٹکنے سے اختلاف ہے. میرا خیال ہے تھوڑا سا سماجی زندگی تبدیل ہو گئی ہے جب سے ٹیکنالوجی آئی ہے, جب سے وسائل کا ادراک ہوا ہے کہ زمین کے نیچے کیا ہے, برسر زمین ہم کن نعمتوں کے مالک ہے, سمندر اور ساحل ہمارے پاس کون سی نعمتیں ہیں, خود انسانی جو سرمایہ ہے اس کی کیا اہمیت ہے. ان چیزوں نے انسانی مزاج کو اور سوچنے کے انداز کو تبدیل کر لیا ہے. شاید ابھی ہم اس کا ادراک نہیں کر رہے ہیں ریاستی سطح پہ بھی, یا جو پالیسی ساز ہے. آپ گھر کی مثال لیں, ہمارے جو 60 سال کے والدین ہیں, 50-40 سال کے, وہ 18-20 سال کے بچے اور بچی کے ساتھ اس لیے ہم اڑے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے طرح نہیں ہے. حالانکہ زمانہ ہمارے طرح نہیں رہا. جب ہم میٹرک میں تھے, جب ہم مدرسے جا کے پڑھتے تھے, تو اس وقت زمانہ اور تھا. یہ بھی قریب کا وقت ہے, یعنی 90 میں, 80 میں, 2000 کے اندر 20 سال 30 سال پہلے کچھ اور زمانہ تھا. تو میرا خیال میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہے. اگر چیزیں تبدیل ہو رہی ہے اور بہت تیز رفتاری سے, ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ تبدیلی جو ہے وہ بہت تیزی سے آ رہی ہے. پاکستانی تبدیلی نہیں کہہ رہا ہوں, پاکستان میں تو تبدیلی تھوڑی سی بدنام ہے کہ کوئی اور نام ہے, لیکن جو حقیقی فطری کائناتی تبدیلی ہے, ارتقاء کا جو پہلو ہے, اس کے حوالے سے کائنات کے اندر, اور انسانی اس کا محرک ہے, انسانی اس کا رہبر ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں تو اس کا قائل ہوں ایک طالب علم کے طور پہ کہ یہ کوسچنز کی صدی ہے, یہ امکانات کی صدی ہے, یہ وسائل کی صدی ہے, یہ مادی ترقی کا دور ہے, یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہمیں تھوڑا سا اپنے ذہنوں کے اندر اور اپنے رویوں کے اندر نوجوان نسل کو سننا چاہیے, اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. میں نے بلوچستان گورنمنٹ میں پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات تھی, تو میں نے تجویز کیا تھا کہ ہماری بد امنی کی, ہماری جو اس وقت افراتفری ہے, اس کی ایک مین بنیادی, بہت ساری وجوہات ہیں لیکن ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں ڈائلاگ نہیں ہے, مکالمہ نہیں ہے. جب میں آپ کو سنوں گا ہی نہیں اور سرے سے ہی کہوں گا کہ آپ غلط ہے, یا میں ایک نسل پہ, یا میں ایک قوم پہ, یا میں ایک طبقے پہ کہوں گا کہ یہ سارا کے سارا غلط ہے, حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فطری قوت رکھی ہے کہ وہ کبھی بھی اجتماعی طور پہ شر پہ, بدی پہ, بدبختی پہ متفق نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس وقت مکالمے کی ضرورت ہے, معاشرے کو لوگوں کو سننے کی ضرورت ہے. خاص کر میرا خیال ہے کہ جو 40 سے 50 سے اوپر کے لوگ ہیں, انہیں سننے کا مادہ زیادہ کرنا چاہیے. اور جو ہمارے پاس 15 سے لے کر 25 سال کے, 28-30 سال کے نوجوان ہیں, بچیاں ہیں. اب دیکھیں, آپ نے بچیوں کی بات کی, خواتین کی دنیا بالکل تبدیل ہو گئی. بالکل ہو گئی. جب آپ بچی تھی, کالج میں پڑھتی تھی, مدرسے جاتی تھی, اس وقت ایک اور دنیا تھی 20-30 سال پہلے. اس وقت جو بچی جاتی ہے, مطلب میری بیٹی جاتی ہے کالج, تو میں جب ان سے ڈائلاگ کرتا ہوں, پوچھتا ہوں ان سے چیزیں, ان کے کلاس فیلوز آتی ہے, ہم جاتے ہیں مدارس میں, ہم کالجز میں جاتے ہیں بچوں کے ساتھ, اگر آپ ہمدردی سے ان کی بات سن لیں تو اس میں ایک روشنی ہے, ایک امید ہے, اور وہ امکانات کی ایک نئی دنیا تلاش کر رہے ہیں. پاکستان میں ایک بہرحال تمام خوبیوں کے ساتھ, تمام تر اچھائیوں کے ساتھ, تمام تر وسائل کے ساتھ, کہ ہمارے پاس ایک اچھا سماجی انصاف کا نظام اور ایک امکانات پیدا کرنے والی سوسائٹی ابھی ہم نہیں بنا پائے. ابھی جو بیوروکریسی کا سرخ پیتا ہے, ابھی جو چاروں طرف مسائل ہے, ابھی جو بد نظمی ہے, اس سے ہماری 60-65% جو یوتھ ہے وہ پریشان ہے. ہم تو شاید 40-50 سال 60 سال والے شاید عادی ہے کہ زندگی اسی طرح چل, وہ کہتے ہیں نہیں, اس لیے کہ لوگ دنیا دیکھ رہے ہیں. ہمارے قریب جو ایران ہے اس سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے, اب ترکی کو آپ دیکھ لیں, آپ اس وقت افغانستان بھی بعض چیزوں پہ
کہیں کہیں ان کی ایسی سوشل میڈیا پہ رپورٹس آتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے، ورنہ آپ ملائیشیا چلے جائیں، مغرب تو ویسے بھی اپنی جگہ، آپ سنگاپور اور وہ تو ویسے ہی سیٹ ہے. تو دیکھیں یہ جو ٹیکنالوجی ہے میک ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، کیمرے نے یہ کام کیا ہے کہ وہ دنیا کے ہر کونے کو آپ کے اور میرے بچے کو بھی دکھاتے ہیں. تو ان کا اس وقت یہ ماڈل ہے کہ یہ کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارے پاس بھی وہی زندگی ہے، وہی وسائل ہے. میرا خیال ہے ذمہ داری بڑوں کی ہے، اور بڑوں میں سے پھر ہمارے ظاہر ہے جس کا رتبہ زیادہ ہے، جس کے پاس اختیار زیادہ ہے، جو پاور کریڈورز میں ہے، جو پالیسی میکنگ پہ لوگ بیٹھے ہیں، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے. انہیں سمجھداری کا اور ڈائلاگ کا اور امکانات کچھ نیچے منتقل کرنے کا اور کچھ تلخ باتیں سننے کا حوصلہ کرنا چاہیے، ورنہ بہت اچھی سوسائٹی بن سکتی ہے. بالکل. پاکستان تمام تر کمزوریوں کے یا اختلاف کے باوجود ایک بہت امکانات رکھنے والی سوسائٹی ہے اور بن سکتی ہے مستقبل قریب میں انشاءاللہ. خنزاد صاحب، لاسٹ میرا سوال یہ ہے کہ 14 اگست سر پہ ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے ان زندہ قوموں کے لیے، اور وہ جو بچے ہمارے راستوں سے نکل چکے ہوئے ہیں، کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو کس طرح سے وہ ایڈریس کرتے ہیں، ہمیں کس نظریے سے اس کو دیکھنا چاہیے؟ جی یقیناً میرا اپنا ذاتی نظریہ اور سوچ تو یہ ہے کہ ہر دن ہر صبح جو ہے وہ آزادی کا گن گانے چاہیے، اس لیے کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے. ابھی ہم دور نہ جائیں، جنوبی افریقہ کی بات نہیں کریں، عرب کے ریگستانوں کی بات نہیں کریں، خود امریکہ جب غلام تھا تو اس زمانے کی تاریخ پہ ہم نہیں جائیں. آپ غزہ کی حالت دیکھ لیں، وہاں ماں اور بچہ بھوک سے کیوں مر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آزادی نہیں ہے. آپ کشمیر کی حالت دیکھ لیں، وہاں کیا ہے، ایک چھوٹی سی وادی میں 8-9 لاکھ کا فوج ہے. آپ کے سر پہ اگر صبح اور شام جو ہے گلی کی نکڑ پہ فوجی موجود ہو، آپ نماز کے لیے نہیں جا سکتے ہو، اپنے شادی اور منگنی نہیں کر سکتے ہو، آپ قبرستان نہیں جا سکتے، تو یہ کیا زندگی؟ ہمارے قریب ہے افغانستان میں پچھلے 50 سال میں کیا نہیں ہوا ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم ان مشکلات کا ہم بھی حصہ ہے، ہم بھی. تو اس لیے گھر کا اختلاف اپنی جگہ ہے کہ ہم بات کریں کہ میں پشتون ہوں، فلاں بلوچ ہے، فلاں پنجابی ہے، یہ اس کی زبان بہت زیادہ عظیم ہے، اس کے وسائل اتنے اچھے، ضرور. اس لیے میں کہتا ہوں مکالمے اور ڈائلاگ میں یہ جو مشکل ہے، غصہ ہے، گھٹن ہے، ہٹ درمی ہے، یہ نکل جائے گی کہ بھئی سونا آپ کی زمین سے نکلتا ہے یا میرے زمین سے نکلتا ہے، یہ ہمارا مشترکہ حق ہے. لیکن جو بنیادی قدریں ہیں، ریاست کا وقار ہے، سوسائٹی کا، دیکھیں سوسائٹیاں جب بکھرتی ہے تو پھر دوبارہ انہیں مجتمع کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، خاص کر آج کے زمانے میں کہ جب بہت زیادہ تیز رفتار تبدیلیاں اور ترقی جو ہے آ رہی ہے. تو اس کے اندر جو معاشرے منتشر رہے ہیں ہمارے پاس، آپ دیکھ لیں شام کی حالت، آپ دیکھ لیں، آپ لبنان دیکھ لیں، آپ لیبیا دیکھ لیں. ہمارے سامنے جب ہم بچے تھے تو لیبیا ایک مثالی ملک تھا، طالب علم تھے تو لیبیا کا کہ وہ مثالی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ آج لیبیا کی حالت جو ہے وہ در بدر ہے. تو اس لیے یہ جو انتشار والی بات ہے یا ویسے ایک ذہنی عیاشی کے لیے کچھ لوگ تو پاکستان میں، بہرحال یہ ایک تلخ بات ہے کہ پاکستان میں ایک طبقہ جو ہے وہ اقتدار سے مزے لیتا ہے، ایک طبقہ اس سے اختلاف کے نتیجے میں بھی مراد لیتا ہے. تو جو درمیان میں سوسائٹی ہے، بڑی سوسائٹی ہے، 70-80%، 90%، اور اس میں ظاہر ہے کہ نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے، خواتین کی تعداد زیادہ ہے، عام آدمی کی تعداد زیادہ ہے، دیہاتوں کے اندر رہنے والے لوگ زیادہ ہے، ہاتھ سے جو مزدوری کرنے والے ہیں، یہ اس وقت جو نئے انٹرپرنور ہے، بچے بچیاں ہیں جو اپنے مستقبل کے لیے محنت کریں، ان کی تعداد لاکھوں نہیں کروڑوں میں ہے. بالکل ہے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا عزم جو ہے وہ آزادی کے ساتھ کھڑا رہے، وہ ریاست کے ساتھ کھڑا رہے، وہ انصاف کے لیے پر امید رہیں. اور جو ہمارے بڑے طبقے ہیں عمر کے لحاظ سے یا منصب کے لحاظ سے، انہیں اگر آزادی کا صرف نعرہ ہی ان کے لیے کافی ہوتا ہے یا مراد ہی کافی ہے، لیکن پاکستان تو 25 کروڑ انسانوں کا ہے. بالکل. تو 25 کروڑ انسانوں کی امید تو ایک سماجی ترقی کے ساتھ ہے، عدل اور انصاف کے ساتھ ہے، اور وہ یہ سارے منازل اور سارے خواب اور ارمان جو ہے وہ آزادی کی صورت میں پوری کر سکتے ہیں. خدا نخواستہ ہم بکھر جائیں گے، غلام ہو جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، خانہ جنگی کے شکار ہوں گے تو پھر کچھ نہیں رہے گا. تو آزادی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور بلا شبہ اسے ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے دائروں میں، اپنے تمام ہر گفتگو کے اندر اس کا صرف 14 اگست ہی نہ ہو، صرف اگست کا مہینہ نہ ہو، بلکہ ہر لمحہ اور ہر مہینہ اور ہر دن جو ہے اس کے گن ہمیں گانے چاہیے. ناظرین، عبدالمتین اخونزادہ صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بات کی، اور ہم نے اگست کے مہینے کو مد نظر رکھ کے نہیں بلکہ اپنی آزادی کو مد نظر رکھ کے ان سے پوچھا، اور انہوں نے بہت ہی جامع جواب ہمیں یہ دیا
کہ منتشر ہونا، انتشار پھیلانا یا نسلی بنیادوں پہ یا کسی بھی قومیت کی بنیاد پہ کوئی تفرقہ رکھنا، یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ہر مسئلے کا حل ٹیبل ٹاک ہے. ہم آئیں، ایک دوسرے سے تذکرہ کریں، بات کریں، اس مسئلے کا حل نکالیں. آزادی بہت بڑی نعمت ہے. انہوں نے بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے کوٹ کی، جس میں لیبیا، اپنا کشمیر یا غزہ کی وہ مثال. کشمیر میں ایک واقعے کے مطابق یہ تھا کہ ایک بندہ اذان دینے کے لیے گیا ہے، ہر 3 بندوں پہ ایک فوج کا بندہ وہاں پہ کھڑا ہے. ایک بندہ اذان دینے کے لیے گیا، اس کو قتل کر دیا گیا. جب تک وہ اذان کمپلیٹ ہو رہی تھی تو 22 بندے قتل کر دیے گئے. وہ آزادی نہیں تھی. ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں الحمدللہ، ایک پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہی ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اسی طرح آزاد فضاؤں میں رہے. اور پاکستان کی ہر جگہ جو ایک نام پازیٹیو طریقے سے لیا جاتا ہے، اس کو آگے اور بڑھانے کے لیے ہم اور آپ اور ہمارے سارے نوجوان مل کے ہی محنت کریں گے. جہاں تک بات رہی کہ ملک میں نوجوان نسل کی انتشار اور اس کے خلاف آگے جانے کا جو راستہ ہے، اس کے لیے ہمارے بڑوں نے بہت جامع کردار ادا کرنا ہے. انہوں نے بیٹھنا ہے، ان سے پوچھنا ہے، پیار محبت اور تذکرے کے طور پہ ہی ان سے بات کر کے آگے ہم لے کے جا سکتے ہیں. ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اگلے پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.